اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خوش و خرم اور خیریت سے ہوں گے اور آپ بہت اچھے طریقے سے ہمارے اسباق سن رہے ہوں گے۔ کل کا سبق بھی انتہائی اہم سبق تھا، وہ اس وجہ سے اہم تھا کہ کل کے سبق میں ہم آپ کو اجرا کرا رہے تھے، اور پریکٹیکل یہ کسی بھی فن میں بہت زیادہ اہم ہوا کرتا ہے، تو کل کا سبق اس وجہ سے انتہائی اہمیت کا حامل تھا۔ آج کا سبق بھی اجرا پر مشتمل ہے اور آج کا سبق بھی بہت ہی زیادہ اہم ہے، تو اس وجہ سے جتنے بھی ساتھی اس وقت آن لائن ہیں تو انہوں نے ان اسباق کو بہت اچھے طریقے سے سننا ہے۔ اگر ایک دفعہ میں آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ نے دوسری دفعہ سننا ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے ایک چیز سمجھ میں آ جائے، اور اگر پھر بھی اس کے باوجود آپ کو سبق سمجھ نہیں آ رہا تو پھر آپ نے ہمیں بتا دینا ہے ہمارے واٹس ایپ گروپ میں، اور آپ کمنٹ میں بھی ہمیں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کی ہر قسم کی مدد کے لیے یہاں پر بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اب ہم نے یہ تہیہ کر رکھا ہے، یہ ہمارا عہد ہے کہ ہم آپ کو انشاءاللہ یہ فن سکھا کر رہیں گے۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، جو لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور مسلسل ہمارے اسباق میں شریک ہیں ان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر آپ جڑتے نہیں ہیں اور آپ ایک سبق سن کے پھر پیچھے چلے جاتے ہیں، دوسرا سبق سن کے تیسرا سبق آپ نے نہیں سنا پھر آپ چھوڑ دیتے ہیں، تو ایسے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ جوڑ کے چلنا ہوگا۔ ہم آپ کو جو انسٹرکشنز دیتے ہیں، جو ہدایات ہم آپ کو دیتے ہیں، آپ نے ان ہدایات پر اچھے طریقے سے عمل کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی آپ بہت اچھے صرفی بن کر ابھریں گے۔ اگر آپ کو ہمارے اسباق اچھے لگتے ہیں تو آپ نے ہمیں بتا دینا ہے کہ ہمیں اسباق اچھے لگ رہے ہیں، اور اگر آپ کو اچھے نہیں بھی لگ رہے ہیں تو پھر بھی آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں اسباق آپ کے اچھے نہیں لگ رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی بھی قسم کا آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ سوال کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ڈسکرپشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو چلے میں آپ کو لے کے جاتا ہوں آج کے سبق کی طرف۔ آپ نے ہر چیز میں بہت زیادہ غور کرنا ہے، اور خصوصاً غور اس میں کرنا ہے کہ اس میں کون سا قانون، کون سا قاعدہ اس میں جاری ہوا ہے جس کی وجہ سے یہ صیغہ اس طرح ہوا ہے، اور قانون جاری ہونے سے پہلے اس کی کیا حالت تھی، آپ نے یہ ساری چیزیں دیکھنی ہے۔ تو چلے اب ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں بلیک بورڈ کی طرف۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے سبق میں بھی ہم نے آپ کو ابتدائی قوانین کی اجرا کرائی تھی۔ آج ہم پھر ان اسباق کی اجرا کرانے جا رہے ہیں، تو چلے ہم صیغہ لکھتے ہیں۔ ہم نے صیغہ لکھا ہے محمود۔ اب اس کا وزن نکالنا ہے، اس کا وزن آئے گا مفعول۔ اب ہم نے محمود کے حروف اصلی اور زائد نکالنے ہیں، تو حروف اصلی یہ فا عین لام کے مقابلے میں آتے ہیں، تو فا کے مقابلے میں حا آ رہی ہے، اور عین کے مقابلے میں میم آ رہے ہیں، اور لام کے مقابلے میں دال آ رہے ہیں، تو اس میں یہ حروف اصلی ہے، یہ اصلی حروف ہو گئے۔ ہم اب اس کے زائد حروف نکالتے ہیں۔ زائد اس میں میم ہے، کیونکہ موزون میں جس حالت پر ہے میزان میں بھی اسی حالت پر ہے، اور اس میں واو زائد ہے۔ سے اقسام میں یہ اسم ہے، اور اسم کی علامت اس میں تنوین ہے۔ شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ ہم جاتے ہیں اس کے پہلے صیغے کی طرف۔ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے حمیدہ، اور یہ ثلاثی مجرد کا باب بھی ہے۔ محمود حمیدہ یحمد حمدا فہو حامد، یہ باب سمع اسماء سے آتا ہے، تو باب بھی ثلاثی مجرد کا، اور اس کے پہلے صیغہ حمیدہ اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو محمود بھی ثلاثی مجرد شمار ہوگا۔ ہفت اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلی حا میم دال، اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ ہے، اور نہ دو حروف ایک جنس کے ہیں، تو ہفت اقسام میں یہ صحیح ہوا۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود ان کو کہ یہ اس میں قانون کون سے جاری ہو رہے ہیں۔
سب سے پہلے ہم ضربنا نمبر 1 کا قانون تو وہ تو اس میں جاری نہیں ہوتا، اس لیے کہ ضربنا نمبر 1 کا قانون کہتا ہے تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک علامت کو حذف کرنا واجب ہے، تو اس میں تانیث کی 2 علامتیں تو ہے نہیں، یہ تو مذکر کا صیغہ ہے۔ ضربنا نمبر 2 کا قانون وہ بھی اس میں جاری نہیں ہو رہا، ضربت منتم کا قانون بھی اس میں جاری نہیں ہو رہا، ماضی مجہول کا تو اس وجہ سے جاری نہیں ہو رہا کہ یہ ماضی کا صیغہ نہیں ہے، نہ مضارع مجہول کا اس میں جاری ہو رہا ہے کیونکہ یہ مضارع مجہول کا بھی صیغہ نہیں ہے، نہ اسم فاعل کا اس میں جاری ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ اسم فاعل کا بھی صیغہ نہیں ہے، یہ اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تو اس میں مفعول کا قانون جاری ہو رہا ہوگا۔ اس میں مفعول کے قانون کے لیے آپ نے 2 حکم پڑھے تھے، اسم مفعول کو مفعول ان کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ محمود اس کا وزن مفعول نکل رہا ہے۔ شرط یہ ہے کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو، باب بھی ثلاثی مجرد کا ہے، تو اس میں قانون جاری ہوا، اس میں مفعول کا قانون حکم نمبر 1۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں، یہ صیغہ ہم نے لکھا ہے زلزلت، اس کا ہم نے اب وزن نکالنا ہے، وزن اس کا آئے گا فعللت۔ اب اس کے حروف اصلی اور زائد نکالنے، تو فا عین لام کے مقابلے میں جو حروف آ رہے ہوتے ہیں وہ اصلی ہوتے ہیں، اس میں زا فا کلمے کے مقابلے میں، لام عین کلمے کے مقابلے میں، پھر یہ زا یہ پھر لام کلمے کے مقابلے میں، اور پھر یہ لام کلمے کے مقابلے میں واقع ہے، تو اس میں 4 حروف اصلی ہوئے اور 1 حرف تھا اس میں زائد ہے، تو جس کلمے میں 4 حروف اصلی ہوتے ہیں تو اس کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ رباعی کہلاتا ہے۔ اب یہ رباعی مجرد یا مزید، ہم اس کے ماضی کی طرف جائیں گے، اس کا ماضی آتا ہے زلزلہ، تو زلزلہ اس کا وزن ہم نے نکالا فعللہ، اس میں 4 حروف اصلی اور کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہ 6 اقسام میں رباعی مجرد ہوگا، 6 اقسام میں یہ رباعی مجرد ہوگا، اور 6 اقسام میں یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت اس میں ایک تو ماضی ہونا ہے اور دوسری علامت اس میں تائے ساکنہ، ایک ماضی ہونا اور دوسری علامت اس میں تائے ساکنہ ہے۔ 7 اقسام میں یہ کیا چیز ہے زلزلت، اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے حروف اصلی زالام، تو صحیح اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں حرف علت نہ ہو، حرف علت تو نہیں ہے، حمزہ نہ ہو، حمزہ بھی نہیں ہے، 2 حروف ایک جنس کے نہ ہو، اس میں 2 حروف ایک جنس کے آ رہے، یہ زا اور یہ زا، یہ ایک جنس کے ہیں، یہ لام اور یہ لام، یہ دونوں ایک جنس کے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ مضاف ہے۔ اب پھر مضاف کس کو کہتے ہیں؟ جس میں 2 حروف ایک جیسے آ جائیں، ایک جنس کے۔ پھر مضاف کی 2 قسمیں، مضاف ثلاثی اور مضاف رباعی۔ مضاف ثلاثی تو یہ نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اس کے عین اور لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت ہوتا ہے، یہ مضاف رباعی ہے۔ مضاف رباعی اس کو کہتے ہیں جس کے فا اور پہلے لام، یہ دیکھیں فا اور پہلے لام عین اور دوسرے لام کے مقابلے میں 2 حروف ایک جنس کے آ جائے، تو اس کے فا اور پہلے لام کے مقابلے میں اور عین اور دوسرے لام کے مقابلے میں 2 حروف ایک جنس کے آئے ہوئے ہیں، تو یہ مضاف رباعی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کوئی جاری ہوا ہے یا نہیں، تو اس میں یہ ماضی مجہول کا صیغہ ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی مجہول، تو ماضی مجہول کے لیے آپ لوگوں نے کیا پڑھا ہے، یہ اس کو بنایا گیا ہے زلزلت سے، تو حروف متحرکہ کو آپ نے حرکت ضمہ دینا ہوتا ہے ماضی مجہول میں، اور ما قبل آخر کو کسرہ، تو ما قبل آخر میں نے آپ کو بتایا کہ لام کلمے سے جو پہلا ہوتا ہے اس کو ما قبل آخر کہتے ہیں، تو اس میں ما قبل آخر یہ زا ہے، اور اس کے علاوہ جتنے حروف متحرک ہے اس کو ضمہ، تو ایک ہی حرف متحرک تھا اس کو ضمہ دیا، یہ اصل میں زلزلت تھا اس کو ضمہ دیا، اور یہ لام تو جیسے ساکن تھا پہلے ویسے یہ ساکن رہے گا، تو اس میں ماضی مجہول والا قانون جاری ہوا ہے۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں، ہم نے صیغہ لکھا ہے ضاربتم،
اس کا وزن آئے گا فاعلتم. فاعلتم. اب ہم نے اس کے اصلی اور زائد حروف نکالنے. اصلی فا عین لام کے مقابلے میں ضاد را با اس میں اصلی ہے، اور زائد حروف اس میں الف ہے، اور تم اس میں ضمیر ہے، اس میں غیر متمکن ہے، تو الف اس میں زائد ہے. اب ہم دیکھیں گے سی اقسام میں یہ اسم فعل ہے یا حرف ہے. سی اقسام کہتے ہیں اسم فعل حرف کو، تو یہ اسم فعل یا حرف ہے. تو جب ہم نے سی اقسام میں دیکھا تو یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت اس کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل آئی ہوئی ہے، اور دوسری علامت یہ ماضی ہے. ضاربتم باب مفاعلہ سے، ضارب ضاربا ضاربو، ضاربت ضاربتا ضاربنا، ضاربت ضاربتما ضاربتم، تو یہ فعل ماضی ہے. اب ہم شش اقسام میں دیکھتے ہیں. تو شش اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، مزید ہے. آپ دیکھیں اس میں 3 حروف اصلی اور 1 حرف زائد ہے، لیکن ہم اس کے ماضی کی طرف جاتے ہیں. اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے ضاربا. دیکھیں آپ اس میں 1 حرف زائد آ رہا ہے، تو جب اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں 1 حرف زائد آ رہا ہے تو یہ بھی ثلاثی مزید شمار ہوگا، کیونکہ ثلاثی مزید اس کو کہتے ہیں جس میں 3 حروف اصلی ہو اور 1 حرف یا کچھ حروف زائد ہو. 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ نہ اس میں حرف علت ہے، نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے ہیں. 12 اقسام میں یہ فعل ماضی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ ضاربتم کے اندر کوئی قانون جاری ہوا ہے یا نہیں. تو ضاربتم یہ فعل ماضی معلوم ہے، تو اس میں فعل ماضی مجہول والا قانون، فعل مضارع والا قانون جاری نہیں ہو سکتے. اسم فاعل اور اسم مفعول کا قانون بھی اس میں جاری نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ وہ اسم کے قانون ہے، ضاربتم فعل ہے. تو اب قانون رہ گئے 3، ضربنا نمبر 1، ضربنا نمبر 2 اور ضربتم انتم. تو اس میں قانون جاری ہوا ہے ضربتم انتم کا قانون، کیونکہ یہ صیغہ واحد، صیغہ جمع مذکر مخاطب ہے. یہ اصل میں ضاربتمو تھا، ضاربتمو تھا. یہ اس میں متمکن کے آخر میں واو آ رہا تھا، یہ والا واو، اس واو کو حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ یہ واو ہوا کا نہیں ہے. باقی یہاں پر ضربنا نمبر 1 والا قانون اس وجہ سے جاری نہیں ہوا کہ یہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے، اور نہ اس میں تانیث کی 2 علامت ہیں، کیونکہ پہلے قانون کے لیے تانیث کی 2 علامتوں کا ہونا ضروری ہے. اور دوسرا قانون اس وجہ سے جاری نہیں ہوا کہ 4 حرکتیں پے در پہ آ جائے، اس کے درمیان میں الف آ رہا ہے اور الف ہمیشہ ساکن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ضربنا نمبر 2 کا قانون بھی اس میں جاری نہیں ہوا. اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں. نفخنا. نفخنا ہم اس کا وزن نکالتے ہیں، اس کا وزن آتا ہے فعلنا. فعلنا. اب ہم اس کے اصلی اور زائد حروف نکالتے ہیں کہ اس میں اصلی اور زائد. تو اس میں اصلی حروف نون، فا اور خا. زائد حرف اس میں نہیں ہے، کیونکہ یہ جو آخر میں نون آ رہا ہے یہ علامت جمع مؤنث ہے، یہ ضمیر ہے. تو اس میں اصلی حروف ہو گئے نون، فا اور خا. زائد حروف اس میں نہیں ہے. 6 اقسام میں یہ فعل ہے. فعل کی علامت اس کے آخر میں نون علامت جمع مؤنث ہے، اور دوسری علامت اس کا ماضی ہونا ہے. 6 اقسام میں ہم دیکھتے ہیں، تو 6 اقسام میں یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آ رہا ہوتا ہے نفخہ، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے. 7 اقسام میں یہ صحیح ہے، کیونکہ نون، فا، خا اس میں نہ حرف علت ہے، نہ حمزہ اور نہ 2 حروف ایک جنس کے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 اقسام میں یہ فعل ماضی ہے، اس میں کوئی قانون جاری ہوتا ہے یا نہیں. دیکھیں نفخنا. آپ نے پہلا قانون یہ پڑھا ہے کہ تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک علامت کو حذف کرنا واجب ہے. اس کو بنایا گیا نفخت سے. نفخت سے اس سے ہم نے چاہا کہ جمع مؤنث، یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے، ہم نے اس سے چاہا کہ جمع مؤنث کا صیغہ بنائے، تو اس کے آخر میں نون علامت جمع مؤنث لائے تو نفخت نہ ہو گیا. اب یہ دیکھیں تانیث کی 2 علامتیں جمع ہو گئی، تا بھی مؤنث کی علامت اور نون بھی. تو اب ضربنا نمبر 1 کا قانون یہ کہتا ہے کہ تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک علامت کو حذف کرنا واجب ہے. تو یہ ایک علامت جو تا ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا، کیونکہ یہ علامت واحد ہے، لہٰذا اس کو ہی حذف کرنا ہوگا، تو ہم نے اس کو حذف کر دیا، تو بن گیا نفخنا. اس کو حذف کرنے کے بعد بن گیا نفخنا. اب دیکھیں 4 حرکتیں پے در پہ آ رہی ہے مسلسل،
ان 4 حرکتوں میں سے ایک حرکت کو ضربنا نمبر 2 کے قانون کے مطابق حذف کرنا ہے۔ وہ قانون یہ کہتا ہے کہ جب کسی کلمے میں 4 حرکتیں پے در پہ آ جائے تو ان میں سے ایک حرکت کو آپ نے حذف کرنا ہے۔ تو ایک حرکت ہم نے حذف کر دی تو نفخنا سے نفخنا بن گیا۔ امید ہے آپ کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہوگا۔ اب ہم اگلا صیغہ لکھتے ہیں۔ اگلا صیغہ ہم نے لکھا کاشفون، اس کا وزن آتا ہے فاعلون۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں حروف اصلی کتنے اور زائد کتنے۔ فاعلون ہم نے اس کا وزن نکالا، اصلی اور زائد حروف اب ہم نے دیکھنے۔ تو اس میں اصلی حروف ہے کاف شین فا، یہ اصلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں یہ فا عین لام کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ زائد حروف اس میں الف واو اور نون۔ سے اقسام میں ہم دیکھیں گے، سے اقسام میں یہ اسم ہے اور اسم کی علامت اس میں جمع ہونا ہے، ایک دوسری علامت یہ اسم فاعل ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ 6 اقسام میں یہ کیا ہے، تو 6 اقسام کی طرف جب ہم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ اس کے ماضی کا پہلا صیغہ آتا ہے کشفا، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ 7 اقسام میں جب ہم گئے تو ہم نے دیکھا یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کے حروف اصلی کاف شین فا، اس میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے اور نہ 2 حروف اس میں ایک جنس کے ہے، تو لہٰذا 7 اقسام میں یہ صحیح ہے۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے، کیونکہ یہ اسم فاعل جمع مذکر اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی قانون جاری ہوا ہے یعنی کاشفون۔ ہم نے دیکھا تو پہلا ضربنا نمبر 1 کا قانون اس میں جاری نہیں ہو رہا، ضربنا نمبر 2 کا قانون اس میں جاری نہیں ہو رہا۔ اسم فاعل کا قانون ہم دیکھتے ہیں، اسم فاعل کو فاعل ان کے وزن پر پڑھنا واجب۔ اب دیکھو کاشف، یہ اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہے، تو اسم فاعل کو ہم فاعل کے وزن پر، اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہے تو لہٰذا اس میں اسم فاعل کا قانون جاری ہوا ہے۔ اب اسم فاعل کا پہلا حکم یا دوسرا حکم، اسم فاعل کو فاعل ان کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، شرط یہ کہ باب ثلاثی مجرد کو، یہ باب ثلاثی مجرد کے، لہٰذا اس میں اسم فاعل کا پہلا حکم جاری ہو گیا، اسم فاعل حکم نمبر 1۔ یہ صیغہ بھی آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ اگلا صیغہ ہم لکھتے ہیں حامداتن۔ حامداتن ہم اس کا وزن نکالتے ہیں، اس کا وزن آتا ہے فاعلاتن۔ اب اس کے حروف اصلی اور زائد نکالتے ہیں، اصلی حروف ہا میم دال، یہ کیوں اصلی ہے؟ فا عین لام کے مقابلے میں واقع ہے۔ زائد حروف الف الف تا، یہ کیوں زائد ہے؟ اس لیے کہ فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ موزون میں جس وزن پر ہے میزان میں اسی وزن پر آ رہے۔ سے اقسام میں ہم دیکھتے ہیں یہ اسم ہے اور اسم کی علامت جمع، دوسری علامت تنوین، ایک علامت اس میں جمع مؤنث سالم، ایک علامت اس میں اسم فاعل۔ 6 اقسام میں ہم دیکھتے ہیں یہ ثلاثی مجرد ہے، کیونکہ اس کا پہلا صیغہ آتا ہے حمیدہ، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، اگرچہ اس میں 3 حروف زائد ہے یہ پھر بھی ثلاثی مجرد ہوگا، اس لیے کہ اس کے ماضی کے پہلے صیغے میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ 7 اقسام میں ہم دیکھتے ہیں حامیم دا، تو اس مادے میں نہ حرف علت ہے نہ حمزہ ہے، حروف علت کہتے ہیں واو الف یا کو، حمزہ بھی اس میں نہیں ہے اس مادے میں حامیم دا میں، اور نہ اس میں 2 حروف ایک جنس کے، تو لہٰذا یہ 7 اقسام میں صحیح ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ 12 اقسام میں کیا ہے، تو 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں قانون کون سا، کوئی قانون اس میں جاری ہوتا ہے، کوئی قاعدہ اس نے عمل کیا ہے اس میں یا نہیں۔ تو حامداتن اس کو بنائے حامدتن سے، حامدتن سے۔ حامدتن یہ واحد مؤنث اسم فاعل کا صیغہ ہے، اس سے جمع مؤنث اسم فاعل کا صیغہ بنا رہے تھے تو اس کے آخر میں لائے حامدتن کے آخر میں الف اور تا، حامدہ اس کے آخر میں الف اور تا لائے تو یہ حامدتاتن بن گیا۔ اب تانیث کی 2 علامتیں جمع ہو گئی، تا بھی مؤنث کی علامت اور یہ والی تا بھی مؤنث کی علامت، تو تانیث کی 2 علامتیں جمع ہو گئی، لہٰذا ان میں سے ایک علامت کو حذف کر دیا، تو حامدتاتن سے حامداتن بن گیا، حامدتاتن سے حامداتن بن گیا۔ ضربنا نمبر 1 کا قانون یہ کہتا ہے کہ تانیث کی 2 علامتوں میں سے ایک علامت کو حذف کرنا واجب ہے، شرط یہ ہے کہ فعل میں مطلقاً اور اسم میں دونوں علامتیں ایک جنس کی ہو، تو اسم میں دونوں علامتیں ایک جنس کی ہے۔ دونوں علامتیں یہاں پر آپ نے دیکھی ایک جنس کی۔ اچھا دوسرا کوئی قانون اس کے اندر جاری ہو رہا ہے یعنی دوسرا قانون ہم دیکھتے ہیں
اس میں ایک اسم فاعل کا قانون بھی جاری ہو رہا ہے کیونکہ حامد اس میں فاعل کا وزن بن رہا ہے، اور ویسے بھی اسم فاعل ہے تو اسم فاعل کو فاعل ان کے وزن پر پڑھنا واجب ہے، شرط یہ کہ باب ثلاثی مجرد کا ہو، تو باب بھی ثلاثی مجرد کا ہے۔ اس وجہ سے یہاں پر اسم فاعل کا قانون بھی جاری ہوا، تو دو قانون جاری ہوئے، ایک ضربنا نمبر 1 اور دوسرا قانون اس میں اسم فاعل والا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہم ایک اور صیغہ بھی لکھتے ہیں، نواقضو۔ نواقضو اس کا وزن نکلتا ہے فواعلو۔ اس کے حروف اصلیہ ہم نے دیکھنے نون، قاف اور ضاد، زائد حروف الف اور واو، زائد حروف الف اور واو۔ سے اقسام میں ہم دیکھتے ہیں یہ اسم ہے اور اسم کی علامت جمع۔ 6 اقسام میں ہم دیکھتے ہیں یہ ثلاثی مجرد ہے، اس لیے کہ یہ اسم فاعل کی جمع مکسر کا صیغہ آتا ہے، صیغہ اس کا ماضی آتا ہے نقضا، اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، تو اگرچہ اس میں 2 حروف زائد ہے یہ پھر بھی ثلاثی مجرد ہوگا۔ 7 اقسام میں یہ صحیح ہے۔ صحیح کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کے حروف اصلی میں حرف علت حمزہ اور 2 حروف ایک جنس کے نہیں ہے، نون، قاف، ضاد میں۔ 12 اقسام میں یہ اسم فاعل ہے۔ نواقض اس میں کوئی قانون جاری ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھیں آپ 12 اقسام میں اسم فاعل ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اسم فاعل کے تمام صیغوں میں اسم فاعل کا قانون جاری نہیں ہوتا، بلکہ وہ اسم فاعل جس کا وزن فاعل اس میں بن رہا ہو، تو اس میں فاعل کا وزن نہیں بن رہا ثلاثی مجرد میں۔ اس کو بنایا ہے ناقضتن سے، یہ جمع اقصا ہے نواقضو۔ تو جمع اقصا جب ناقضتن سے بنائیں گے تو پہلے حرف کو فتح، دوسرے حرف کو بھی فتح، لیکن اس کی جگہ پر الف علامت جمع اقصا لائیں گے، الف کی جگہ پر واو لائیں گے، کیونکہ ہر وہ مدہ زائد ہے، یہ مدہ زائد ہے مفرد مکبر میں دوسری جگہ پہ واقع ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو واو مفتوحہ سے بدلیں گے جب آپ اس سے جمع اقصا بنائیں گے۔ تیسری جگہ پر الف علامت جمع اقصا، اس کے بعد 2 حروف ہے، یہ جو تا ہے یہ عارضی ہے، تو پہلے کو کسرہ اور دوسرے کو اپنی حالت پر۔ یہ تا گر کیوں گئی ہے؟ یہ تا اس وجہ سے گری ہے کہ یہ غیر منصرف کی علامت ہوتی ہے، جبکہ نواقض غیر منصرف ہوتے ہیں، تو اگر اس تا کو بھی آخر میں ذکر کرتے تو پھر منصرف اور غیر منصرف یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے، کیونکہ تا چاہتی کہ مجھ پر کسرہ اور تنوین آئے، اور نواقض یہ صیغہ جمع مکسر چاہتا ہے کہ مجھ پر کسرہ اور تنوین نہ آئے، تو لہٰذا اس وجہ سے آخر سے تا کو گرا دیا، تو اس میں مدہ زائدہ کا قانون جاری ہوا ہے۔ یہ ناقضتن جو میں نے آپ کو بتایا اس میں مدہ زائد ہے، یہ مفرد مکبر ہے ناقضتن، یہ الف جو مدہ زائد ہے دوسری جگہ پر واقع ہے، تو اس کو واو مفتوحہ سے جمع مکسر بناتے وقت، جمع اقصا بناتے وقت اس کو واو مفتوحہ سے بدلا گیا ہے، کیونکہ ہر وہ مدہ زائد ہے جو مفرد مکبر میں دوسری جگہ پر واقع ہو تو اس کو واو مفتوحہ سے بدلنا واجب ہے، لہٰذا اس کو واو مفتوحہ سے بدل دیا۔ شرط یہ ہے کہ جمع اقصا ہے صیغہ تصغیر بنانے کا ارادہ ہو، یہاں جمع اقصا بنانے کا ارادہ کیا گیا۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اگر آپ کو ایک دفعہ سے سمجھ نہ آئے تو دوبارہ بھی سن لیا کرے، آپ کو اور اچھی پہچان اور اچھی وضاحت ہو جائے گی۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ نگہبان۔